عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سورہ نحل سے 14ویں پارے میں ہے وہ 90 نمبر آیت میں نے تلاوت کی، اور اس آیت میں امن کا پیغام ہے۔ ابھی دین کی باتیں سن رہے ہیں کہ دین سیکھیں۔ نبی کریم بھی جوامع الکلم تھے، ایک بات کہہ دی وہ پڑھنے میں، یاد کرنے میں، لکھنے میں بالکل چھوٹی سی نظر آتی ہے، لیکن اس کے مطلب اور مفہوم اتنا لمبا چوڑا ہے جیسا کہ دریا اور سمندر ہوتے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتا۔ جوامع الکلم، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے نا۔ نبی کریم سلام ساری کائنات سے افضل ترین ذات تو ہیں، لیکن ہیں تو مخلوق، اللہ کے بندے، تو اللہ کی کلام کتنی جامع ہوگی جب اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی کلمات کو بھی آپ دیکھیں، وہ بھی بڑے جامع کلمات۔ اور خیر الکلام ما کل و دل، بہترین بات وہ ہوتی ہے جو تھوڑی ہو اور مطلب پورا بیان کر دے۔ یہ نہ ہو بحث کا لب لباب تو تھوڑا سا نکلے اور گھنٹہ تقریر ہوتی رہے۔ یہ اہم چیز ہے، ایسے کلمات، ایسی باتیں جامع ہونی چاہیے۔ تو یہ آیت جامع ہے، اللہ کی کلام میں سے ایک آیت ہے اور جامع ہے۔ اس پر عمل کیا جائے تو دنیا میں بھی امن ملتا ہے، قبر میں بھی آرام ملے گا، اور جنت میں راحت ملے گی، اور جہنم سے بچے گا۔ اللہ کی کلام میں سے جہاں سے بھی پڑھیں جامع کلمات ہیں، کچھ جلدی ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں بلکہ جامع، تو کچھ میں تفسیر ہوتی ہے۔ بندے کو غور کرنا چاہیے، یہ کلام
ہمارے لیے اتری ہے، ہمیں غور فکر، جو آدمی غور فکر کرتا ہے اس کو بہت سی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، جو اوپر چلتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی، بہت کم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا اور تبلیغ کا کام شروع کیا، آخر یہ شہرت دور تک چلی گئی، ستائے بھی جا رہے تھے، لوگ دور دور تک سن رہے ہیں۔ تو ایک سردار اقسم بن سیفی کسی علاقے کے بڑے تھے، وہاں کے گویا کہ بادشاہ کی حیثیت، رئیس کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، نبوت کا اس نے دعویٰ کیا ہے، تو میں جا کر اس کو دیکھنا اور ملنا چاہتا ہوں، وہ کیا کہتا ہے۔ تیاری کر لی، قوم کے لوگوں نے سمجھایا آپ سردار ہیں یہاں کے، آپ جا رہے ہیں، آپ خود نہ جائیں، پہلے آپ معلوم کر لیں، اپنی رعیت میں سے کچھ لوگوں کو بھیج دیں، وہ معلومات آپ کو دیں گے، اس کے بعد جو فیصلہ کریں گے، جانا ہوا تو چلے جائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مان لیتا ہوں۔ دو آدمی منتخب کیے گئے جو بڑے ذہین، فطین اور سمجھدار تھے، ان کو بھیجا گیا۔ انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سوال کیے، من انت وما انت، من انت، آپ کون ہیں، وما انت، اور آپ کیا ہیں۔ بات اس کا مطلب جامع سوال ہے۔ اللہ، تو آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ کا بندہ اور رسول۔ یہ جواب مختصر، جیسے سوال تھا مختصر، تو آپ نے جواب بھی دے دیا مختصر، محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ اس کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں سے آپ کے بارے میں پوچھا، آپ نے تو مختصر بات کی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ فلاں خاندان کے ہیں، انہوں نے پورا نسب نامہ، سارے حالات ہمیں دوسرے لوگوں نے بتائے، آپ نے بس یہ جامع کلام کیا۔ اس کے بعد وحی آئی، آپ نے ان دونوں کو وہ سنا دیا، وہ یہی آیت اتری تھی جو ابھی میں نے خطبے میں پڑھی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ واپس آئے، جی صاحب کیا معلومات لا کے لے آئے؟ انہوں نے جو کچھ سنا تھا، انہوں نے کہا، انہوں نے نام بتایا، اپنی حیثیت بتائی، اور ساتھ یہ چند کلمات بھی ہمیں سنائے۔ وہ آیت وہ کیا ہیں؟ انہوں نے وہ آیت انہوں نے وہ یاد کر لی تھی، پہلی دفعہ سنی انہوں نے،
تو فرمایا عرض کیا حضرت دوبارہ پڑھے ذرا ہمیں یاد ہو، اور آپ نے پھر کئی دفعہ پڑھ لی تاکہ ان کو یاد ہو جائے. کچھ یاد ہو گئی ان کو. انہوں نے آ کر وہ اقسم بن سیفی جو سردار تھے، انہوں نے جب وہ آیت سنی تو فرمایا اس آیت کے اندر جو پروگرام ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور امن کا پیغام ہے. بس جلدی کرو ایمان میں، جو ان کا دعوت ہے ان پہ داخل ہو جاؤ، دوسرے لوگوں سے پیچھے نہ رہو، آگے نکلو، دیر ہو جائے گی. اللہ جس کو اللہ سمجھ دے. گھر والے تو لڑائی کر رہے ہیں، اپنے رشتہ دار تو لڑ رہے ہیں جن کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں. یہی سیرت ہے. آج کل سیرت کے جلسے شروع ہو گئے. یہی باتیں آپ نے ہمیں بتائی. تو جلدی کرو، جلدی، دیر نہ لگاؤ، دوسرے لوگوں سے پیچھے نہ رہ جاؤ، آگے نکلو. تو پورا وہ جو علاقہ تھا یحییٰ بن سیفی کا علاقہ، ان کی سرداری کا علاقہ، وہ سارے مسلمان ہو گئے. جب آدمی سمجھتا ہے، عقل پڑتا ہے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، ان کے بڑے واقعات ہیں. وہ وہیں رہنے والے ہی تھے، وہ قریشی تھے، وہاں کی ہی تھے. وہ فرماتے ہیں میں جب ایمان لایا تو شرح صدر نہیں تھا ابھی. مجھے دوست احباب نے بھی کہا تو میں ان کی بات سن کی، جس طرح دوست کی مان لیتا ہے. وہ کلمہ پڑھ گئے، آپ بھی پڑھ لیں. تو میں نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن تسلی نہیں ہوئی ابھی. لیکن جب میں نے یہ آیت سنی بس میرا دل پہاڑ سے بھی زیادہ ایمان مضبوط ہو. یہ آیت سنی جا، ان کو تشریحات کی ضرورت نہیں تھی، وہ عربی لوگ تھے، ان کو بات سمجھ آتی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت سے پہلے ایک آیت ہے قرآن پاک کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. یہ ہم نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے یہ تبیان ہے. کیا مطلب؟ خوب واضح ہے. تبیان اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. وہ تو قرآن پاک کی تعریف ہو گئی، واضح چیز ہے یہ. تبیان لکل شیء. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ پہلی آیت میں قرآن کو تبیان لکل شیء فرمایا، اور اگلی آیت ان اللہ یأمر میں وہ سارا تبیان جو ہے ایک آیت میں بیان کر دیا، وضاحت بنا. یہ ہے 6 چیزیں ہیں اس میں. 6 چیزیں ہیں، کہنے کو تو بس ایک سانس میں گن لیتا ہے آدمی. کیا ہے وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ 4 کام ہیں، 3 کام اس میں کرنے کے ہیں، یہ 3 کر لو. اور 3 کام ہیں رکنے کے، یہ رک جاؤ، ایسے نہ کرو. بس مثبت اور منفی 2 چیزیں اس میں احکام ہیں. عدل، احسان اور غریبوں، یتیموں اور رشتہ داروں کو دینا. عدل کرو، اس کا اللہ حکم دیتے ہیں. احسان کرو، اس کا بھی اللہ حکم دیتے ہیں. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور غریب رشتہ داروں کو دیا کرو. یہ 3 کام کرو
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور روکتے ہیں 3 کاموں سے: بے حیائی، فحشاء اور تمام نامعقول کام، اور باغی، بغاوت اور ظلم. ان 3 کاموں سے رک جاؤ. پہلا جملہ ہے یامرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، اور آخر میں فرمایا تمہیں نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے. یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کر رہے ہیں. بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ فرمائے. پہلے حاکمانہ، جس طرح بڑے کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے، ان اللہ یامر، اللہ حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر وہ 6 چیزیں بیان کر کے فرمایا یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتے ہیں. بڑے پیار کے انداز میں. کیا کلام ہے اللہ کا، کتنی چیزیں اس کے اندر اللہ نے رکھی ہیں. تو 6 چیزیں اس میں بیان کی. اس میں پہلا کام عدل ہے. عدل، عدل، اللہ اکبر. یہ کہنے کو تو 3 لفظ ہیں، عین، دال اور لام، لیکن اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. عدل، انصاف، مساوات، یہ سارے اس کے تلے. عدل، یہی لفظ ہے. عین کی اگر عین زیر آ جائے تو اس کو عدل کہتے ہیں. عدل کا معنی ہوتا ہے اونٹ پر جو بوجھ لادا جاتا ہے وہ آدھا ایک طرف ہوتا ہے، آدھا دوسری طرف ہو. یہ دونوں برابر ہونے چاہیے. اگر ایک طرف والا بوجھ زیادہ ہوا تو وہ لٹک جائے گا، گر جائے گا. تو اس واسطے جس طرح اونٹ پر آپ بوجھ لادتے ہیں تو دونوں طرفیں برابر رکھتے ہیں. تو یہی ہے عدل اور انصاف. عدل، عدل، برابری کرو. جو کسی کا حق ہے اس میں کمی بیشی نہ کرو. اس کے بعد عدل کی جب نسبت ہوگی پھر حقوق بنتے چلے جائیں گے. ایک ہے اللہ اور بندے کے درمیان عدل، اللہ اور بندے کے درمیان عدل. وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے بندے اللہ کی توحید کو مانو، اللہ کے وجود کو مانو کہ ساری کائنات کا ایک خالق ہے، صانع ہے، مالک ہے. زمین اس نے بنائی، آسمان اس نے بنائے، دریا اس نے بنائے، اور پہاڑ اس نے بنائے. یہ معدنیات اس کی ہیں، حیوانات اس کے ہیں، اور حشرات الارض اس نے بنائے ہیں، اور زمین کے اندر خزانے اس نے رکھے ہیں. سونا اس نے بنایا، چاندی اس نے بنائی، کیڑے مکوڑے اس نے بنائے، انسان اس نے بنائے، جن اس نے بنائے، فرشتے اس نے بنائے. یہ ساری چیز بنی ہوئی ہے، وہ ایک بنانے والا ہے. یہ ہے اللہ کے ساتھ عدل کرنے کا. یہ اس کو مانو کہ ساری کائنات کا جو ہے بنانے والا بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، اور رب بھی وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے. انسان کو بھی اللہ پالتا ہے، حیوان کو بھی اللہ پالتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی اللہ پالتا ہے. یہ جو درخت نکلے کھڑے ہیں ان کو بھی اللہ ہی بناتا اور پالتا ہے. خشکی میں رہنے والوں کو بھی اللہ ہی پالتا ہے، اور دریا کے اندر رہنے والوں کو بھی اللہ ہی پالتا ہے. سب کی ضروریات کو سمجھتا ہے. پہاڑوں کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑوں یا باہر درندوں کو وہ بھی اللہ ہی پالتا ہے، ان کو وہی خوراک مل رہی ہے. جس کو گھاس کی ضرورت ہے اس کو گھاس ملتا ہے، جس کو دودھ کی ضرورت ہے اسے دودھ ملتا ہے، جس کو گوشت کی ضرورت ہے وہ ساری زندگی شیر گوشت ہی کھاتا ہے، اس کو جہاں بھی ہے گوشت وہیں ملتا ہے. انسان ہے وہ ساری چیزیں کھاتا ہے.
اس کو ساری چیزیں ملتی ہیں۔ گائے بھینس کو آپ گوشت ڈالے تھوڑی کھائے گی، وہ نہیں کھاتی۔ شیر کو گھاس ڈال دیں وہ نہیں کھائے گا، لیکن آپ گوشت بھی کھا لیں گے، گھاس بھی کھا لیں گے، ساگ بنایا، سبزی بنائیے، سب جو مرضی ہے مرکب کر لیں سب کچھ۔ یہ اللہ کا جو ہے بس احسان ہے انسان پر، اس کو ایک تو حکومت دے دی، اپنا نائب قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے، ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں، سرداریاں تم کرو، لیکن میرے تابع ہو کے رہنا۔ اگر تم نے سر اوپر کر دیا تو فرعون کی طرح تمہیں ڈبو کے رکھ دوں گا، نمروز کی طرح تمہیں مار دوں گا۔ عاد و سمود کی قوموں سے کیا ہے سبق حاصل کرو، من اشد من کون ہے ہم سے زیادہ قوت والا۔ ہم نے کہا بس ابھی دیکھ لیتے ہیں، ہوا اٹھا کے تمہیں یہاں مارے گی تو بس سارے مرے پڑے، کون ہے طاقت والا، کیا کرتے ہو؟ تو اللہ کو اس طرح مانے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ سب کام اس کے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور موحد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔